لکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ سبا کا درس آیت نمبر 36 تک ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں رب کریم دنیا کی ساز و سامان، اولاد، اس پر کل تفصیلی میں نے 10 آیتیں پیش کی تھی کہ اس پر کسی کو نصیب والا نہیں سمجھنا کہ اس کے پاس بنگلہ ہے اور گاڑی۔ خوش نصیب ذو حظ عظیم وہ ہے جو سورہ حامیم سجدہ میں رب کریم نے جس کے بارے میں فرمایا، بہرحال اس کے طرف نہیں جاتے۔ تو آج پھر دوبارہ وہی ذکر ہے کہ وما اموالکم، نہیں ہے تمہارے اموال، ولا اولادکم، نہ تمہارے اولاد، باللتی وہ تقربکم کہ تمہیں قریب کر دے، عندنا ہمارے ہاں، زلفا درجوں میں، قرب میں، کہ تم صاحب اولاد بن گئے، صاحب ثروت بن گئے، تو کیا یہ دولت، یہ مال، یہ اولاد، کیا یہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں گے، ہمارے رحمتوں کے مستحق کر دیں گے، ہمارے غضب سے بچائیں گے؟ نہیں۔ الا، اب استثناء آیا، ہاں وہ مال، وہ اولاد اللہ کے قریب، اللہ کی رحمتوں کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچاتے ہیں، من آمنا، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کی، ایمان والا تھا، اعمال صالحہ کرنے والا تھا، اولاد کو نماز سکھائی، اولاد کو 5 وقت کی نماز پڑھائی، قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ اولاد ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا انسان دنیا سے جاتا تو انقطع عملہ، اعمال ختم، پرچہ ختم، الا من ثلاث، مگر پھر بھی 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور تعلیم علم ہے کس کو پھیلایا، اور نیک اولاد کہ تو وہ اپنے والدین کو 5 کی نماز پڑھے گا تو دعا کرے گا، اولاد نماز ہی نہیں پڑھے گی تو باپ کو کیسے، وہ تو خود ڈوب رہا ہے، ڈوبنے والے کسی ڈوبنے والے کو بچا سکتا ہے؟ وہ تو خود غرق ہو رہا ہے، بے نمازی تو خود غرق ہو رہا ہے، وہ کیا اولاد اپنے والد کے لیے کیا اصالہ صاحب کرے گا؟ ہاں بس وہ رسمی طور پہ ہم سوئم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیسیں بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، بس، لیکن شرط لگاتے ہیں، اس میں شرط یہ کہ تیرے دل میں یہ تو نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ایک مستحب عمل ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کبھی بھی خیرات کرو، اصالہ ثواب کرو، کسی صورت میں کرو، اس کی کوئی صورت نہیں بتائی گئی ہے، اصالہ ثواب کی کوئی خاص صورت، اگر کوئی کہتے ہیں نہیں یہ شرعی صورت ہے، ہم نہیں مانتے، اور لوگ کیا آگے کہ ہم نہیں مانتے۔ اب ایک کلمہ اس لیے پڑھا کہ لوگ کیا آگے، کلمے سے فائدہ نہیں ہوتا تو اس سے تھوڑی فائدہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا، حضور آپ کبھی نظر نہیں آئے، ہاں وہ میں محلے میں رہتا ہوں لیکن وہ نماز میں ذرا سست ہوں، ذرا سست نہیں ہے بھائی، مجھے تو یہاں 12 سال ہے، 12 سال میں ایک دن بھی نہیں دیکھا، بس ادھر سوئم میں دیکھ لیا تو میں، مولویوں سے بھی پوچھا جائے گا عوام کے بارے میں کہ انہیں صحیح دین بتایا نہیں بتایا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں یہ بات کرے تو نہ کوئی فتویٰ لگائے، ارے اللہ سے خوف رکھو، عوام کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ہاں، اہل سنت و جماعت، اہل سنت جماعت ہی ہوتے ہیں، صحیح دین بتاؤ۔ اتنا آج کا مولوی خوف زدہ ہو گیا کہ وہ اگر غلط ہو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، اسی طرح اللہ انہیں اور ذلیل کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان لوگوں کے لیے اب دوگنا بدلہ ہے، دوگنا، ان کے لیے دوگنا صلہ ہے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے،
حلال ذریعے سے مال کمایا، اولاد کو کھلایا، اب اولاد میں بھی جان ہے، انہیں نمازی بنایا کہ میرا باپ بھی نمازی تھا۔ اب ہمارے پاس آتے پڑھانے کو تو غریب بغیر ناشتے کے آتے ہیں، کیوں؟ وہ امی کی طبیعت صبح صبح خراب ہوتی نا، وہ نہیں اٹھتی۔ انا للہ و انا۔ اب دوسروں کو تو چھیڑ، ہمارے شہر کا یہ حالت ہے کہ وہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ ذرا ان کی صبح بس انا للہ، تم مولوی ہو کر تمہارے گھر والوں کی حالت ہے، تمہاری اولاد کی یہ حالت ہے، کیا کریں؟ بس بھائی آپ نے صبح نماز پڑھائی نا، نماز تو کم از کم پڑھتے ہو نا، تو گھر آؤ تو ناشتہ تیار ہونا چاہیے۔ یہ حالت ہے۔ اب میں کہتا ہوں جب اللہ کا باغی ہو جاتا ہے نا انسان، رسول اللہ کے سنتوں کو ترک ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں یہی حیثیت رکھتی ہو جاتی ہے، پھر گھر والی ناشتہ بنا کے بھی نہیں دیتے، یہ پھر یوں کرتے ہیں۔ طالب علم وہ ذرا ناشتہ لے کے تب طالب علم اس لیے میں تیرے کو ناشتہ کھلائے گا۔ عجیب بات ہے بھائی، 4-5 گھنٹے پڑھانا ہے، اس میں ناشتہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، ٹائم پاس کرنے آئے ہو یہاں پہ۔ پھر جو ہے نا ناراض ہوتے ہیں، استاد جی ڈانٹے گا نہیں، یہ یہاں پہ کھانے پینے کا ٹائم نہیں ہے، صرف 4.5-5 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے اس میں۔ تو ان کے لیے دگنا اجر ہے، جو خود میدان میں سرگرم ہو، ایسا نہ کہ خود ایسے ڈھیلا بیلا بڑا، بس تقریریں اچھی کر لیتا ہے، شعر اچھے سنا لیتا ہے، سبحان اللہ تو سنا لیتا ہے، اور آپ ان کے گھر کے حالات تو دیکھو، اس غریب کی حالت کیا ہے۔ بما عملو، انہیں یہ کیوں، کیا یہ صلہ دگنا کیوں ملا؟ ضعف، دگنا۔ ایک تو اپنا عمل ہے، اولاد کا عمل بھی، اولاد کو تو انہوں نے نیک بنایا نا، محنت کی نا، توفیق اللہ دیتا ہے، محنت انسان کرے گا، انسان جب محنت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ارے پھر تیری کشتی پر ہم لگائیں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ، یہ خود اعمال صالحہ کرنے والے، ہاں ایماندار لوگ، یہ بالا خانوں میں ہوں گے، یہ محلات میں ہوں گے، کہاں پہ؟ جنت میں، آمینون، بالکل امن میں، کوئی جنت کے محلاتوں میں۔ دنیا کا جتنا گھر بڑھتا ہے اتنا خوف بھی، جھوپڑی والے پر کوئی خوف نہیں ہوتا، پٹوار پر سونے والے پر خوف نہیں ہوتا، لیکن بنگلے والا جو ہے نا وہ خواہ چوکیدار بنائے گا۔ والذین یعصون، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا معاجزین، ہماری آیتوں کو عاجز کرنے، ان کو ہرانے کے لیے، کہ اس میں طرح طرح کے اپنی چرب زبانی سے قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں حاضر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ ہار جیت کے لیے مناظرہ کرنا اور آیات پڑھنا کفار کا شیوا ہے اور جہنمی ہونے کا ذریعہ ہے۔ آیات الہی صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے پڑھی جائے، اور سب سے بدتر وہ ہے جو قرآنی آیات اس سے نیت سے پڑھے کہ اسے اللہ والوں کی تنقید کرے اور دوسروں کو اہانت کرے، اس لیے تو قرآن پڑھ رہا ہے کہ دوسروں کو اپنے مقصد کی آیت اس میں تلاش کرتا ہے۔ بلیس یاد درس کیوں نہیں دیتا تو؟ بچن آیت اس غریب کو یاد ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بدعتیوں کی پہچان ہے کہ جو بالاستیعاب درس نہیں دیتے، ہر موضوع پہ درس نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ محلے میں بے نمازی، اس غریب کے منہ پہ بے نمازی کے بارے میں ایک حدیث نہیں آتی، والدین کے نافرمان ہے، اس جھوٹے مکار ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، والدین کے نافرمانوں کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا، حرام خور سامنے بیٹھا ہوا ہے، کبھی انہوں نے حرام خوروں کے بارے میں بات نہیں کی کہ ان کے تو اعمال ہی ضائع ہیں حرام خوروں کے، بدکار، شرابی، کبابی، بولتا ہی نہیں ہے غریب مولوی، اب بس کوشش کرتا ہے کہ زبیر کیسے رہے، راضی ہو گئے کہ بریانی کھلا لے۔ یہ بھی اسی چکر میں کہ بس استاد جی مجھے جب دیکھ لینا مہینے میں تو مجھے بس ایسی باتیں سنا دے کہ بس میں کہہ دوں کہ بس میں جنتی بن گیا۔ تو نے نماز قضا کی تو جنتی نہیں بن سکتا۔ ہاں تمہیں وہی آیتیں سناؤں گا جو قرآن میں ہے، اور وہی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ بے نمازیوں کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ حامان اور قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا، میں وہ سناؤں گا۔ پھر
یہ بولے گا ابو سا جی ہم تیرے خلاف کچھ کریں گے، اب تو ہمیں ڈرا رہا ہے. بھائی یہ تو نبی انبیاء کا طریقہ ہے ڈرانا. یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، تاکہ یہ قرآن اس لیے آیا تاکہ تمہیں ڈراؤں، تاکہ تمہیں ڈراؤں. اچھے کام کرو گے تو خوشخبری بھی سنو گے. ابھی دیکھیں یہاں پہ کیا خوشخبری سنی آپ لوگوں نے؟ جو ایمان لایا اعمال صالحہ کیے ان کے لیے دگنا ثواب ہے نا. بچوں کا بھی ملے گا، گھر والی کا بھی ملے گا. جن جن کو انہوں نے دعوت دی، اعدالو الخیر کفاعلی، ہم نے اس بھائی کو دعوت دی کہ آ رہا ہے درس میں، تو اس کو تو اپنا اجر مل رہا ہے لیکن مجھے بھی مل رہا ہے. یہ اس کو لے کر آیا، اس کو اپنا اجر مل رہا ہے لیکن اس کا اجر اس کو بھی مل رہا ہے. اور اگر کوئی شیطان راستے میں رکاوٹ بن جائے کہ کیوں جا رہے ہو بھائی، جیسے اس بھائی کو بولا بھائی نہیں جاؤ، تو کیا کر رہا ہے، تو بھائی وہ پکا شیطان ہے. قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے. کیا ہے؟ آیت نمبر 60، والمنافقون والمنافقات بعض من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ منافق سورہ توبہ میں دیکھیں 67 یا 68 نمبر آتے کہ یہ منافق ہے کہ آپ کو اچھائی سے روکے. قرآن پاک کہتا ہے اچھائی کی دعوت دینا یہ مسلمان ہے، برائی سے روکنا یہ قرآن پاک مسلمان کی تعریف کر رہا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ہے مسلمان. سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71. آگے چلتے ہیں تو یہ جہنم میں ہوں گے. تو اس نیت سے مناظرہ کرنا کہ اس کو ذلیل کرو، لوگوں کے سامنے ان کو اس کی ذلت وہ کروں، یہ قرآن پاک. کیونکہ اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی تو نے بس صرف ادھر ادھر کی کتابیں پڑھی، مناظرے سنے کہ میں کسی کے پیچھے پڑ جاؤں. عوام کی فکر نہیں ہے. لڑنے میں جھگڑنے میں تمہیں کیا ملا؟ یہ اچھی بات ہے نا کہ آپ کے بعد جو لوگ آتے ہیں انہیں اچھی باتیں کیا کرے، دوسروں کے بارے میں نہیں بیدا کرے. مجھ سے تو ایسے سوالات کرتے ہیں کچھ ہمارے اپنے اس پہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم نے ایک دارالفتاح بنایا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، حضور والا یہ آپ کس مولوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ نہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے ہم جاتے ہیں نا تو اس میں تو مختلف فرقوں والے ہوتے ہیں، تو کیا ہر ایک کو کھلائیں؟ میں نے بولا انا للہ و انا، یہ ذہن تیرا کس نے بنایا؟ نہیں بولتے وہ تو آیا ہوا ہے نا کہ اگر وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے تو آپ نے کھلایا پلایا تو یہ تو پھر برا ہوگا نا. آپ بتا. میں نے بولا ارے ہندو ہو، سکھ ہو، دہری ہو، کوئی بھی ہو، ہاں تیرے بھوک سے مر رہا ہے، ارے کتا ہو، بلی ہو، جانور ہو، تو کس کے لیے کھلا رہا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے نا، وہ تمہیں اجر دے گا. میرے نبی جیس پورے کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی غیرت مند نہیں ہے. کافر آتا ہے اور ایسے کھلاتا ہے میرے نبی، ایسے مہمان نوازی کرتا ہے کہ ایک دن مہمان نوازی کر کے وہ کہتے ہیں یار یہ تو دوسروں کو ایسی قدردانی کرتا ہے تو اپنوں کی کیا حال ہو. کہتے کلمہ پڑھا دے. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے، رات دن ان کی مخالفت کر رہا ہے. اور یہ داسے دو یاران بچہ لی دلی نبی چی بھئی ورطا خیری او بل دعا کا. قل، یہ آیت نمبر 39 والی یہ پھر آ گئی کہ جو کل آیت ہم نے پڑھی. قل آپ فرما دیجئے ان ربی بے شک میرا یبسط الرزق فراخی فرماتا ہے، کشادگی فرماتا ہے رزق میں، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اور رزق تنگ کرتا ہے لیلۃ القدر. تو کہتے ہیں قدر ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ فرشتے آتے ہیں، زمین تنگ ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو قدر کی رات کہتے ہیں. ایک معنی، وہ بہت سارے معنی. لہو اس کے لیے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو کسی چیز سے، جیسے سیلاب زدگان پر دنیا والوں مسلمانوں نے خصوصاً شہر کراچی والوں نے خرچ کیا، رب فرماتا رب اس کا عوض دیتا ہے، اس کا. ہم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 276 میں پڑھ چکے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ربا، سود، حرام خوری، رشوت سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے بڑھتا ہے.
کبھی ایسا نہیں ہوتا کسی نے صدقہ کیا اس کے مال میں کمی آئی ہو، ایسے نہیں ہے، مال اس سے بڑھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صدقے سے خیرات سے گھٹتا ہے، نہیں. ایک چشمہ ہے نا، اسے جتنا پانی نکالو گے، علم ہے جتنا خرچ کرو گے بڑھے گا. اب کوئی کرے کہتے نہیں بھائی میں خرچ نہیں کرتا، تو پھر اس کی بھی خیر نہیں اور علم ویسے بھی ختم ہو جائے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے. اب دیکھیں دوسرا والدین بھی دیتے ہیں، یہ بادشاہ وغیرہ وغیرہ، وہ مجازی ان کی طرف نسبت ہوتی ہے، ورنہ رزق یہ اللہ کے طرف سے. وسائل الگ الگ ہیں، وسائل الگ الگ ہیں، اس لیے خیر الرازقین کہا کہ بیوی کو خاوند کے ذریعے، اور رعایا کو بادشاہ کے ذریعے، غلاموں کو مولا کے ذریعے، اور غریبوں کو مالداروں کے ذریعے. تو ذرائع ہے، حقیقی رازق اللہ ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں جمع کرے گا، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے اللہ، جمیعاً سب کے سب کو. ثم یقول للملائکہ، پھر فرمائے گا رب فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہی لوگ تھے کہ تمہیں پوچھتے تھے؟ کچھ کہتے ہیں فرشتے اللہ ہے، کوئی فلاں لگے رہتے ہیں. سب کافر قیامت کے پہلے جمع ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ نداء آئے گی، اب تمہارا راستہ الگ. رزلٹ میں سب بچے الگ ایک ساتھ ہوتے ہیں. رزلٹ میں جب رزلٹ ہوتا ہے تو قابل لوگ آگے چلے جاتے، اور جو فیل ہوتے ہیں وہ غریب آنسو بہا کے گھر چلے جاتے ہیں. کہتے استاد نے اچھا نہیں کیا مجھے فیل کر دیا، میرے پرچے بہت اچھے تھے. ابھی غریب کے پاس بہانہ ہی نہیں ہے. اور پھر آج میں نے بچوں کو بتایا، جو بچہ ارے ابو میں تو اے بی سی ڈی گریڈ لائے ہو نا، اور وہ جو ہے نا وہ تو 2 پرچے میں فلاں فیل ہوا. میں نے بولا یہ نالائق ترین بچوں کا، وہ اپنے سے اوپروں کو نہیں دیکھا، وہ فلاں کا 3 پرچوں میں فیل ہوا، وہ پھر یونیورسٹی کالج میں وہ ان کو تلاش کر، ارے میرا تو 1 پرچہ فیل ہوا، اس کے تو 2 ہوئے. میں نے بولا یہ نالائقوں کا کام ہے، یہ آگے نہیں دوڑ رہا. نیکی میں اچھائی میں آگے لوگوں کے پیچھے دوڑو. ہاں غربت میں اگر آپ دولت مندوں کو نہ دیکھو غریبوں کو تو میرے نبی کا فرمان ہے. قالوا سبحانک انت ولینا، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا معبود. ولی بہت سارے معنوں میں آتا ہے، یہاں بمانے معبود، حقیقی مددگار تو ہے ہمارا. من دونہم، ان کے علاوہ، ہم شیطان وغیرہ، یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں. محاصل معنی بتا رہا ہوں. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو شیطانوں کو پوجنے والے تھے. یہ کون؟ یہ جو بت پرست ہیں، یہ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو کبھی کس کے پیچھے پڑ گئے، کبھی کس کے. اصل میں یہ شیطان کے پوجاور تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر ان پر یقین لاتے تھے. مؤمن لغوی معنی میں یقین، لیکن اکثر معنی بمانے سب کے سب. یہ مشرک سب کے سب، کیونکہ اکثر تو کچھ صحیح ہوتے ہیں، مشرک سب غلط ہے. تو یہاں اکثر بمانے سب. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج کے دن اختیار نہیں رکھتے، مالک نہیں ہے ان کے بعض کے لیے. کون؟ مشرک. تو پتہ چلا کہ ایک دوسرے کو فائدہ، شفاعت ہوگی نا اس پر. ہم اس دن کتنے آیتیں ہم نے پیش کی؟ 10. تلک عشرۃ کاملہ میں نے بتایا نا. تو نفع نقصان نہیں ہوگا وہاں پہ، بس جو کچھ ہو گیا رزلٹ آؤٹ. لیکن مسلمان کے لیے وہاں شفاعت کے ذریعے مختلف، وہ وہاں بھی دوست ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست آج کے دن ایک دوسرے کے دشمن سوائے پرہیزگاروں کے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، آگ کا عذاب چکھو. ذوقو چکھو، ذوقو چکھ، ذوقو چکھو آگ کا عذاب. التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، تکذیب کرتے تھے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں بینات، روشن آیتیں، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ، کہتے نہیں ہے مگر یہ ایک شخص ہے جو چاہتا ہے. نبی کے بارے میں ایسے کلمات، اس پر کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے. یہ کافروں کا شعر ہے. کس کا؟ یرید، یہ چاہتا ہے ان یصدکم، کہ تمہیں روک لے، عما کان یعبد آباؤکم. یہ مشرکین کا طریقہ دیکھیں. کہتا ہے نبی کے بارے میں علیہ السلام، کہا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک لے اس سے. کس سے؟ جس کو تمہارے باپ دادا پوچھتے تھے. جس کو، اسے دو مسئلے معلوم ہے. ایک توجہ کے ساتھ سماعت کریں. ایک یہ کہ اپنے باپ دادوں کے رسموں کو شرعی احکام کے مقابلے میں ترجیح دینا کفار کا کام ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، کوئی کہتے یہ دادی نے بتایا تھا، کوئی کہتے نانی نے کہا. ہم نے بولا ہم نہیں مانتے، شریعت سے ٹکراؤ ہے. دادی نے بولا کہ محرم میں چولہا نہیں جلاؤ، وہ تو کیسے مولوی آیا ہوئے. اب کئی میرے مسجد میں ناراض ہو گئے، بولے ہمارے مولویوں نے تو کبھی نہیں بولا، ہم تو کالے کپڑے بھی پہنتے تھے. میرا آدھا محلہ ایسے ہی تھا نا. سب یار ابھی بھی سوٹ بنائے بڑے بڑے ڈر ڈر کے آ کے پہنتے ہیں. کم بختو، کتنے سوگ 3 دن ہوتی ہے، تم 1400 سال بعد بھی سوگ بنا رہے ہو. اپنے آپ کو اہل سنت کہنا اور کردار بدعتیوں کا نام ہے محافظ، اور کام ہے دوسروں کی عزت لوٹنا. محافظ اس کو ہوتا ہے، پھر ہم تو ڈنڈورے بلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو ایسے طریقہ باپ دادوں کا جو شریعت سے ٹکراؤ ہو، یہ ماننا کس کا طریقہ ہے؟ مشرکین کا طریقہ ہے. ایک عالم دین وہ مسئلہ بتا رہا ہے، یوں ہے، وہ کہتے ہیں میری دادی تو یوں نہیں کرتی تھی. حوالہ کتنا مضبوط دے رہا ہے. نہیں بھائی، ہماری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی. بولے 3 مہینے نہیں ہوئے اس کے ماموں کا انتقال ہوا، آج یہ قربانی کر رہا ہے. یہ میرے محلے کے حالات ہے. ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بدعات کا رد کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. کوئی کہتے ہیں یار رہنے دے، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں نا. اب تو ہاں دیکھ، اب یہ دیکھیں، یہ گواہ پیش آ گیا. یہ نہیں، اللہ کی بات ہے، چھوڑ دو. طالبات تھے، میں درس دے رہا تھا تو کہتا ہے وہاں میت ہوئی، تو بولا ہم گئے رشتہ داروں میں، تو میں نے بولا میں نماز پڑھتی ہوں. کہتی ایک بوڑھی عورت کی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو نماز کی بات کر، ادھر میت ہوئی ہے اور تو نماز پڑھ رہی ہے. تو پھر ایسے بوڑھیوں کا کیوں مانے؟ نماز کیوں پڑھتی؟ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ادھر میت ہوئی، تو نماز پڑھنے کے چکر میں. اب اس کو بولا کہ تیرے بھائی کا انتقال ہے، تو قربانیاں کر رہا ہے. اب کوئی کہتے ہیں محرم کا مہینہ، تمہیں منگنیوں کی فکر بھی ہے، تمہیں شادیوں کی فکر ہے. تو بھائی کیا رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا یوں لگ رہا ہے کہ گناہ ہے؟ وہ تو آدھا ایمان اس سے محفوظ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ارے تو قربانی کر رہا ہے. انا للہ و انا یہ ہمارا دین ہے جو قرآن پاک سے دور رہے، حدیث مبارکہ سے، علماء کی باتوں سے، بزرگوں کے اچھی اچھی باتوں سے دور رہے، تو پھر گھر میں یہی ہوتا ہے. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، ان کافروں نے کہا نہیں ہے مگر یہ گھڑا ہوا جھوٹ. افکن جھوٹ، بہتان، یہ تو انہوں نے اپنے طرف سے گھڑا ہوا ہے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءهم، جب ان کے پاس ان هذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو ہے. کیا ہے؟ معلوم ہے کہ کفار کو خود اپنی کسی بات پر قرار نہ تھا. کبھی کہتے قرآن شریف یہ گھڑا ہوا ہے، تو اپنے طرف سے کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کہتے یہ شعر ہے، شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے یہ کہانت ہے. اور یہی حال آج بے دین فرقوں کا ہے کہ اپنے اس پر نہیں ٹکتے. کبھی کہتا کہ مرزا قادیانی، کبھی کہتے یہ نبی ہے، تو کبھی کہتے یہ کرسچن ہے، کبھی کہتے یہ خدا ہے، کبھی کہتے یہ مسیح ہے، کبھی کہتے یہ حسین ہے، کبھی کہتے یہ حیض والی عورت ہے.
استغفر اللہ، یہ قادیانیوں کا رد کیا کہ بولے اس کو قرار نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وما آتیناہ من کتب، ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی، انہیں کتابیں نہیں دی. یدرسونہا، جنہیں یہ پڑھتے ہو. کون؟ مشرکین مکہ. ان کے پاس تو ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ بت پرستی میں لگ گئے، تو ان کے پاس کتابیں کہاں ہیں؟ یہ اپنے طرف سے بس یہ چیزیں بناتے گئے. ما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اے محبوب تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا. ڈرانے والا کہ تم بتوں کو پوج رہے ہو، بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، یہ کون سا دین تم نے بنایا؟ اور نام کیا رکھا؟ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیمی. ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. تو کچھ اعمال اگر اچھے بھی ہوں، لیکن جب تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر لبیک نہ کہا ہو تو وہ اچھے کام بھی ان کے برے ہیں. کیا ہے کہ انہوں نے بہت ساری بات ایسے کی کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں. کون؟ یہ بت پرست کہتے تھے ہم یہ کرتے ہم یہ کرتے، ہم تو اللہ کے لیے اپنے بیٹوں کو قربانی دیتے ہیں. بولا نہیں، محمد فرق بین الناس، حضور حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. جو یہ کہہ دے وما آتاکم الرسول فخذوہ، بس وہی صورت اور آیت آپ کو یاد ہوگی، پارہ نمبر 28 اور سورت نمبر 59 آؤ، سورت نمبر 59 اور آیت نمبر 7. تو انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے. تو انہوں نے اپنے طرف سے یہ دین بنایا تھا اور اپنے طرف سے رسم و رواجیں بنائی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور ان پوروں کے اوپر پانی پھیرا اور بولا یہ ہے اللہ کی بندگی. جاء الحق وزہق الباطل. کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے پاس 24 گھنٹے میں ہمیں 15-20 منٹ بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے یا اللہ تعالیٰ، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے یا اللہ تعالیٰ. جس طرح ہم دنیاوی کاموں کے لیے آج دنیا جو ہے، کوئی ٹک ٹاک کے لیے، کوئی فیس بک کے لیے، کوئی یوٹیوب کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، کوئی ڈراموں فلموں کے لیے اللہ کی پناہ ٹائم نکالتے ہیں. اور آج علماء کرام اگر قرآن پاک کا درس یوٹیوب پہ فیس بک پر ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یا اللہ تعالیٰ کرم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما. یا قبر کی فکر، ہم قبر کے لیے سوچیں کہ وہاں پہ روشنی کیسے ہوگی، وہاں کے اندھیروں سے نجات کیسے ملے گا. تو قرآن پاک کی محبت، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں اس کی شریعت کو اپنا کر اس پر عمل کر کے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.